میں آج آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کے لیے تمہید کے طور پر یہ واقعہ میں نے بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بدگمانی کرتے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے، ان کو دردناک عذاب کا بتایا گیا ہے اس میں، جو خدا کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ دیکھو، اس نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی۔ ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، یہ بھی فرمایا ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کا تو حکم ہے کہ اگر کسی کافر سے بھی وعدہ کرو اس کو پورا کرو، نبھاؤ، وعدہ خلافی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ گناہ ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا، وہ مجھے بیٹا نہیں دیتا، میرا جوان بیٹا جو ہے وہ چھین کے لے گیا، دعا قبول نہیں ہوتی، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بدگمانی کا وہ نتیجہ ہوتی ہیں، بدگمانی کے نتیجہ ہوتی ہیں۔ لہذا یہ نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ دعا کرتا ہے، چاہے وہ صحت کے لیے دعا کرے، رزق و روزی کے لیے دعا کرے یا اولاد کے لیے دعا کرے، 100% اس کا فائدہ ہوتا ہے، 100% دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ یا فوری طور پر آپ کی وہ مراد پوری ہو جاتی ہے جو آپ نے خدا سے مانگی ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے جو خدا سے آپ نے مانگی ہے، یا دیر سے وہ دعا قبول ہوتی ہے، یا خدا بندے کی مصلحت اس میں سمجھتا ہے کہ یہ نہ جلدی نہ دیر سے اس کی دعا قبول نہ ہو، اور جتنی بھی اس کی دعائیں مسترد ہوئی ہیں، قبول نہیں ہوئی ہے، سب کا اجر روز قیامت دے دے اللہ تعالیٰ۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو، دعا گو کو محروم نہیں کرتا، لیکن اس خیال کے ساتھ جو ہے نا وہ دست دعا آپ وہ بلند نہ کریں کہ 100% خدا پابند ہے کہ وہ میری دعا کو قبول کرے۔ جتنا سجاد اور زین العابدین لقب مشہور ہو گیا ہے، بیمار بھی اتنا مشہور ہوا یا نہیں ہوا؟ بیمار کربلا کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا دے۔ بیمار کربلا، آپ کا کیا خیال ہے، امام حسین نے دعا مانگی ہوگی یا نہیں ہوگی بیٹے کی شفا یابی کے لیے؟ خود امام زین العابدین نے اپنی صحت کے لیے دعا مانگی ہوگی یا نہیں مانگی ہوگی؟ صحیفہ سجادیہ اور بہت ساری اس میں شفا یابی کے لیے سید سجاد نے یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو، یقیناً دعا مانگی ہے، انبیاء نے دعا مانگی ہے، جی ائمہ معصومین نے دعا مانگی ہے۔ ہر دعا کو خدا قبول نہیں فرماتا، ہر دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ میں ایک عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ عمل امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا بتایا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ فقہ الاسلام حسین نوری، ان کی 2 کتابیں ہیں امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں۔ ایک النجم الثاقب، عربی میں اصل ہے، فارسی میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ دارالسلام بھی امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں ہے۔ اس میں اکثر وہ واقعات ہیں کہ جس میں غیبت کبریٰ کے دوران کن کن خوش قسمت مومنین کو امام کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ دارالسلام آپ دیکھ سکتے ہیں، شیخ عباس قمی کا جو کتاب مفاتیح الجنان ہے نا، اس میں شروع میں کچھ وہ سورے ہیں نا، سورہ الرحمن ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، کچھ سورے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کچھ دنوں کی دعائیں ہیں، پھر تعقیبات، 2 قسم کی تعقیبات کا ذکر ہے۔ تعقیبات یعنی نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں۔ بعض تعقیبات ہیں جو 5 وقت کی نمازوں میں جو ان کو بجا لانے کا حکم ہے، مثلا تسبیح حضرت زہرا 5 نمازوں کے تعقیبات میں شامل ہیں۔ یہ دعائے وحدت جو الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الہ واحد ونحن لہ مسلمون، یہ دعائے وحدت کہلاتی ہے، یہ 5 نمازوں میں ہے۔ اللہم ان مغفرتک ارجا من عملی وان رحمتک اوسع من ذنبی تا آخر، یہ بھی وہ 5 میں۔ ان تعقیبات کے آخر میں شیخ عباس قمی نے، ہم بہت ساری چیزیں وہ نکل جاتے ہیں، غور نہیں کرتے، ایک عجیب واقعہ یا ایک فائدہ مند واقعے کے نام سے اس داستان کو لکھا ہے۔
اسے پتہ چلتا ہے کہ شیخ عباس قمی یہ سقط الاسلام کے شاگرد تھے. انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک شخص، اس کا نام بھی ہے، میں اس کا نام نوٹ کر کے لایا تھا لیکن میں پھر مجھے زیادہ آپ کا وقت لینا پڑے گا، اس کو ذکر نہیں کرتا. ایک شخص تھا، عالم دین تھا، جو انتہائی پریشان حال اور تنگ دست تھے. انہوں نے خواب میں دیکھا وہ ایک وادی ہے، نام نہیں ہے اس وادی کا، لیکن مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید حج کا موسم اور سیزن ہو، اور میدان عرفات ہے جہاں مختلف لوگوں کے وہ خیمے لگتے ہیں، مینا میں الگ خیمے لگتے ہیں. ایک دفعہ ہمیں، ویسے تو ہم اپنے کاروان میں گئے تھے، لیکن مکہ پہنچنے کے بعد مولانا مرزا صادق حسن، اللہ تعالیٰ ان کو جہاں بھی ہیں صحت اور طول عمر دے، وہ ہم ان کے ساتھ چلے گئے، یعنی مکہ کے باہر کی زیارات کے لیے ہم ان کے ساتھ چلے گئے. چپا چپا کے بارے میں بڑی باریک بینی سے وہ مطالعے رکھتے ہیں. مکہ مدینہ کے بارے میں وہ لوگ مذاق کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مکہ مدینہ کے پٹواری، اتنے ان کو معلومات ہیں. ایک دفعہ وہ ہم ادھر گئے مینا میں، وہ جو پہاڑی ہے جبل الرحمت، جبل الرحمت آپ دیکھیں مینا میں، وہ آپ دیکھیں گے تو وہ پہاڑی کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا، سب حالت احرام میں لوگ ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ برف کی ایک پہاڑی ہے نا، برف کی ایک پہاڑی ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے، ذمہ دار آدمی ہیں. وہاں وہ جگہ دکھائی، یوں میٹروں کے حساب سے کہا کہ پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ٹھہرتے تھے، اس جگہ ٹھہرتے تھے. اچھا جی، تو سال کے پورے 12 مہینوں میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا امام زمان کہاں ہے. ابھی آج ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں ہیں. ہو سکتا ہے اپنے مادر گرامی جد مکرم معظمہ کی شہادت کی دن ہے تو جنت البقیع میں ہوں، لیکن کنفرم ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پورے سال میں کس بر اعظم میں ہے، کس ملک میں ہے، کس ملک کے کس صوبے میں ہے، یا کس مسجد یا گلی کوچوں میں ہے. لیکن حج کے موسم پر 9 ذی الحج کی ظہر سے لے کر مغرب تک میدان عرفات میں امام زمان کی موجودگی کنفرم ہے. ہر سال حج کرتے ہیں، اور جو بھی حج کرتا ہے ظہر سے لے کر مغرب تک وہاں ٹھہرنا حج کے اعمال میں شامل ہے. فجر کی آذان بلکہ سورج کی پہلی کرن نکلنے تک رات کے کسی بھی حصے میں پہنچ کے مزدلفہ میں آپ کی موجودگی کنفرم ہے. اس لیے میں ورکشاپوں میں کہتا ہوں کہ بھئی کیا پتہ ان مقامات پر بہت قریب سے آپ ان کے قریب سے گزرتے ہوں. یہ خود ایک معمولی سعادت نہیں ہے کہ قریب سے گزریں، کیا پتہ. یہ روایت میں لکھا ہوا ہے وہ جس امام کو تم پورا سال تلاش کرتے ہو وہاں وہ تمہیں بھی دیکھتا ہے، تم اس کو بھی دیکھتے ہو، لیکن وہ تمہیں پہچانتا ہے، تم اس کو نہیں پہچانتے. یہ روایت کے الفاظ ہیں. اچھا جی، تو یہ غریب آدمی کہتے ہیں کہ میں نے وہ ایک وادی میں ایک خیمے کو دیکھا، اس خیمے کے اوپر چھوٹا سا قبہ سا بنا ہوا تھا. مجھے بتایا گیا کہ اس خیمے میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں. میں ان کے پاس گیا اور جا کے اپنی مشکل بیان کی. فرزند پیغمبر بہت پریشان حال ہوں، یہاں کی زبان میں بے روزگار ہوں، بیوی بچے بہت ہیں، پتہ نہیں 5-6 بچے سکول جانے والے ہیں. اب درد بیان کیا تو خود انہوں نے کوئی دعا نہیں بتائی. ان کے خیمے سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک خیمہ تھا. کہا اس میں میرا ایک فرزند سید آل رسول عالم الدین ہے، اس سے جا کے اپنی مشکل کو پیش کرو، وہ تمہیں عمل بتائے گا کہ جسے تم اس غربت و ناداری سے نکل جاؤ گے. کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، سید کا نام بھی یہاں لکھا ہو، میں نوٹ کر کے لایا ہوں. انہوں نے مجھے ایک دعا بتائی جو ابھی میں بتانے لگا ہوں. میں اس کو کمپوز کرا کہ وہاں لگانا چاہتا تھا، پتہ چلا کہ ہمارے کمپوزر جو ہیں وہ چھٹی پہ ہیں، نہیں وہ کر سکا. کل آتے ہیں، اگر کل بھی نہیں آتے میں کہیں اور سے اس کو کمپوز کرا کے یہاں لگا دوں گا. کیونکہ مفاتیح الجنان کے اندر 2 دعائیں ہیں. وہ پہلی دعا تو ہے اس دن بھی بتائی تھی، جو دوسری دعا ہے وہ پوری نہیں ہے مفاتیح کے اندر. شروع کے تو 2 جملے ہیں، اور علی العظیم تک پڑھو. یہ علی العظیم تک ہر کسی کو پتہ نہیں ہے. وہ علی العظیم تک جو ہے وہ میں اپنے موبائل میں اس کو وہ کر کے وہ لایا ہوں. بعد میں جس کو بھی چاہیے ابھی فوراً
میں اس کو فارورڈ بھی کر سکتا ہوں اور انشاءاللہ کل یا پرسوں اس کو وہاں لگا بھی دیں گے۔ انہوں نے اس سید نے جن کے پاس امام زمان نے مجھے بھیجا تھا یہ دعا بتائی، اور جب میں، یہ خواب کی باتیں ہو رہی ہے نا، جب میں صبح بیدار ہوا تو وہ مجھے دعا یاد ہو گئی تھی زبانی، پھر میں نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا۔ اچھا کہتے ہیں جب اس سید کے حجرے میں گیا، مصلی بابت پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، دعائیں پڑھ رہے تھے، صبح ہوئی تو یہ دعا مجھے یاد ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، وہ سید کا گھر تلاش کر کے ان کے پاس گیا۔ جب ان کے پاس پہنچا اسی حالت میں تھے جس حالت میں میں نے خواب میں ان کو اپنے خیمے میں دیکھا تھا جی۔ اور مجھے دیکھ کے وہ، ابھی آپ پڑھیں دیکھیں مفاتیح الجنان الحمدللہ اردو میں ترجمہ ہے، مجھے دیکھ کے مسکرائے اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان کو سب ماجرا کا پتہ ہے۔ اور وہ صبح کی نماز کے بعد، نہ صبح کی نماز کے بعد، بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، لیکن ایک ایک جملہ اس کا اتنا وزنی ہے کہ ہر کوئی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ صبح کی نماز کے بعد آپ ہاتھ سینے پر رکھ کے 70 دفعہ یا فتح یا فتح یا فتح، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوشش کریں یا فتح نہ پڑھیں، یا فتح آخر میں ہے نکالیں۔ ایک جگہ ہم نے نماز پڑھا، ایک صاحب جو لڑکے کی طرف سے وکالت کر رہے تھے، میں نے جب وہ پڑھا تو انہوں نے کہا قبلت النکاح، کاف کے بعد الف، آخر میں ہے کو غلط تلفظ کے ساتھ بھی نہیں بولے۔ وہ بعد میں کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا صاحب یہ تو غلط ہو گیا، اور میں نے کہا ابھی شور مت مچاؤ، میں اس کا بندوبست کر لوں گا۔ بعد میں سب کھانا وانا چلے گئے نا، تو پھر میں نے، لڑکی کی وکالت تو میرے پاس تھی ہی، پھر لڑکے کے پاس گیا میں، اس کو بلکہ اپنے بات بلا کے کہا کہ ماجرا یہ ہے، تم جو ہے نا مجھے اپنا وکیل بناؤ، میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ پھر میں نے لڑکا اور لڑکی دونوں کا وکیل جس طرح پڑھتا ہے اس طرح میں نے پڑھا۔ یا فتح ہو اگر آخر میں دو چشمے ہے کے ساتھ پڑھیں گے پھر یہ نسخہ صحیح نہیں ہوگا۔ یا فتح ہو اس ہے کے ساتھ جس سے آپ حلوہ لکھتے ہیں، اس ہے کے ساتھ نہیں جس کے ساتھ لاہور لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا فتح ہو، یا فتح ہو 70 مرتبہ۔ اس کے بعد ایک دعا یہ اس دن میں بتا چکا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ ایک، اور دوسری دعا بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ما شاء اللہ لا ما شاء الناس ما شاء اللہ وان کرہ الناس حسبی الرب من المربوبین حسبی الخالق من المخلوقین حسبی الرازق من المرزوقین حسبی اللہ من هو حسبی حسبی من لم یزل حسبی وهو رب العرش العظیم۔ یہاں تک ہے۔ یہ دوسری دعا کا میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں تاکہ اس کی اہمیت کا جو ہے نا اندازہ ہو جائے۔ مفاتیح کا وہ نسخہ بھی یہاں ہوگا جہاں دعاؤں کا ترجمہ بھی ہے۔ اس میں بہت سارے جملے قرآنی آیات سے لیے ہیں امام زمانہ جل تعالیٰ فرضی شریف سے۔ سب سے پہلے جو ہے بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ، اللہ تعالیٰ بسم اللہ ہے، پھر محمد اور آل محمد صلوات ہے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ قرآن کی آیت ہے نا، میں اپنے تمام تر معاملات کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے مسائل سے بابصیرت ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد فوق اللہ سیئات ما مکروا، ہاں لوگوں نے جو مکر اور فریب کیا ان کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ تسبیح ہے جو حضرت یونس نے مچھلی یا اژدہا کے پیٹ میں اس کو پڑھا تھا، اور قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے یہ تسبیح اگر نہ پڑھتے حضرت یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قیامت تک حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ بعد دوسرے علماء نے لکھا ہے سجدے میں
400 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بھی فقر اور تنگ دستی سے نکلنے کے لیے بڑا مجرب نسخہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. 20-25 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا. اس کو وہ تسبیح ہے یونسی کہتے ہیں، چونکہ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت آگے بھی جا رہی ہے. فاستجبنا لہ، یہ تسبیح پڑھی، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے حضرت یونس کو اس غم سے نجات دی اور ہم یوں جو ہے نا وہ مومنین کو نجات دیتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. اچھا جی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین وکیل. وہ جتنے بھی ایڈوکیٹ دن پھر رہے ہیں، سب سے بہترین وکیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ نعم الوکیل ہے. فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل لے کے واپس لوٹے اور کوئی برائی انہیں نہیں وہ جو ہے نا وہ ان تک پہنچے گی. ہاں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی وہ ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے. لا حول ولا ماشاء اللہ لا ماشاء الناس، ہوتا وہی ہے جو خدا چاہے، وہ نہیں ہوتا جو لوگ چاہیں. ہاں ماشاء اللہ لا ماشاء الناس، ماشاء اللہ وان کرہ الناس، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اگرچہ لوگوں کو پسند نہ ہو. جو اللہ نے چاہا یا پسند فرمایا ہے. یا حسبی الرب من المربوبین، عجیب ہے، حسبی الرب من المربوبین. اللہ رب ہے، ہم لوگ کیا ہیں؟ مربوب. اللہ خالق ہے، ہم لوگ مخلوق. امیر المومنین کا فرمانا انت الرب وانا المربوب، خدا ہے تو رب ہے میں مربوب ہوں. کیا مربوب رب سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ جی وہ حسبی الرب من المربوبین، وہ رب جو ہے وہ مربوبین سے مجھے بے نیاز کرنے کے لیے کافی ہے. ساری دنیا اس کے لیے مربوب ہے، اس کی مخلوق ہے، اور سب دنیا سے بے نیاز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ مجھے کافی ہے. وہ حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق، تمام مخلوقین سے مجھے بے نیاز کرنے کے اللہ تعالیٰ کافی ہے. تمام مرزوقین سے بے نیاز کرنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے. حسبی الخالق من المخلوقین حسبی الرازق حسبی اللہ رب العالمین، خدا میرے لیے کافی ہے جو عالمین کا رب ہے. حسبی من ہوا حسبی، یہ چند جملے 3 سطر اور بھی ہیں صبح کی نماز کے بعد. ٹھیک ہے جی، یعنی اس کے نتیجے میں اگر آپ کو نوکری نہیں بھی ملتی نا، خود یہ ذکر اتنا پربرکت ہے کہ آپ کی زندگی میں اور انجام بخیر ہونے میں ایک مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے یہ عمل. 70 مرتبہ یا فتاح. اس کے بعد یہ دونوں دعائیں، پہلی دعا مفاتی میں ہے، دوسری دعا لکھا ہوا ہے بھائی یہاں سے شروع کرو صلی اللہ امر اللہ، اور آخر میں علی العظیم تک. وہ پوری دعا ادھر نہیں لکھی ہوئی ہے، میں دوسری جگہ سے تلاش کر کے لاؤں. درمیان کا جو ہے نا وہ 80% 90% ٹکڑا مفاتی میں نہیں ہے، ادھر سے آپ لے سکتے ہیں. خود بھی اس کو پڑھیں اور باقی مومنین کو بھی پڑھیں. خدا چاہے تو ان کی مالی حالت تبدیل کر دے گا، اور اگر ہماری مصلحت اس میں ہے کہ ہم کچھ عرصہ بے روزگار رہیں، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. باواد بلند درود بھیجے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر